وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 55۔ آج کے درس کا موضوع جو ہے، دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم پردے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ ہاں تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 55۔ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے پردہ نہ کرنے میں، فی آبائہن، کہ وہ پردہ نہ کریں اپنے باپ سے، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائے اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں سے، ولا ابنائے اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے، وما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی نوکرانیوں سے، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہیں اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے۔ سامنے کرام معاشرتی احکامات ہیں، اسلامی معاشرتی اور خانگی معاملات ہیں، اور پردے کے خاص طور پہ احکامات ہیں اور وہ جاری ہیں۔ اور آج جو ہے جن ہستیوں سے پردہ ضروری نہیں ہے وہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں سامعین کرام کہ جن سے یعنی جو محارم ہے ان سے پردہ کرنا یہ بڑی توجہ کی بات ہے، تھوڑی غور سے سنیں، خاص طور پہ عورتیں اور عورتوں کے ساتھ ان کے مرد بھی۔ پردے کا مطلب سامعین کرام دو قسم کا پردہ ہے۔ ایک پردہ عمومی ہے، جب آپ گھر سے نکلیں تو پردہ کریں، یعنی وہ ابھی مضمون گزرا ہے یا ابھی آئے گا آیت نمبر 59 میں، قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ بات آ گئی نا پردے کی، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پردے کی اقسام کتنی ہیں۔ ایک پردہ عمومی ہے اور ایک پردہ خصوصی ہے۔ عمومی پردہ جو ہے وہ آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ آیت نمبر 59 میں اس بات کا ہے
کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور نساء المؤمنین اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ یہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، یعنی پڑونے جسے ہم کہتے ہیں نا، بڑی چادر. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تمام جسم کا لباس چھپ جاتا ہے، اس سے جس چہرے کا بھی پردہ ہوتا ہے، اس میں چہرہ کے بھی پردہ ہے. تو یہ ایک عمومی پردہ ہے. جو آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پھر آپ کو یعنی غیر محارم کے سامنے پردہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے پردے اپنے چہروں پر اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں. جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر کو. تو ایک پردہ عمومی ہے سامنے کا. میں آپ کو بھول بھلائیے میں نہیں لے جاؤں گا، ایک سادی سی بات کہہ رہا ہوں. جو آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو دوپٹے میں نہیں بلکہ پڑونے میں نکلیں. دوپٹہ تو محدود ہوتا ہے، اس میں سر کے بال بھی بعض اوقات سامنے کے اگر آپ سر پہ لے بھی لیتی ہیں تو اس میں آپ کے بال بعض اوقات کھلے ہیں، بعض اوقات آپ بالوں کا بھی پردہ نہیں کرتی. یعنی آپ گھر سے جب باہر، عام طور پہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہ تو یہی ہے، یعنی جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یعنی جو بڑے شہر ہیں، مثال کے طور پہ راولپنڈی ہو گیا، اسلام آباد، راولپنڈی، یا اس طریقے سے جو بھی ان کے قرب و جوار میں، پنجاب میں خاص طور پہ، پھر کراچی میں، سندھ میں، کراچی میں، تو یہ سب یہ ہے نا کہ یہ پڑونے کا رواج نہیں ہے، یعنی بڑی چادر کا رواج نہیں ہے، جلابیب کا رواج نہیں ہے، بلکہ ان کا یعنی ان کی حوصلہ شکنی ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں عورتیں باہر سے نکلتی ہیں تو اتنا کافی سمجھ لیتی ہیں. یعنی آپ بازار میں جائیں یا تو بے حیائی اور برہنگی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. اس کا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہاں پردے کی حدود و قیود بتا رہا ہوں کہ آپ بازار جائیں تو آپ نے بڑا پڑونا، بڑی چادر لینی ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اور آپ یعنی آپ کی پہچان نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں عورت ہے اور فلاں نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پہچان نہیں ہونی چاہیے. اس کے دو فائدے ہیں، آپ کی پہچان بھی نہیں ہوگی اور آپ کی شخصیت، آپ نے پڑونا ہو لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک علامت ہے کہ آپ پاک دامن عورت ہیں. پھر ایک پردہ جو ہے وہ آج اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، کہ وہ یعنی محارم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں، تو اس کی وہ بیان ہو رہا ہے. لا جناح علیہن فی آباء، یعنی گھر کے اندر پردہ جو ہے، دیکھیں جو سطر یعنی عورت کی جو سطر ہے اس کا سر ہے، اور اس کے مطلب یہ ہاتھ کی جو گٹا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی سطر شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح پاؤں کے گٹے سے اس کی سطر شروع ہو جاتی ہے. سر صرف چہرہ اور یہ ہاتھ یعنی ہتھیلیوں والی جو حصہ ہے یہ، اور پاؤں، یہ جو ہے یہ آپ مطلب گھر کے اندر چہرہ دکھا سکتی ہیں، اپنا چہرہ دکھا سکتی ہیں اور اپنے ہاتھ دکھا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو محارم ہیں یعنی آپ کے باپ ہیں مثال کے طور پہ، یا یہ جو ابھی بیان ہو رہے ہیں، میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ دیا، تو یہ اس میں آپ اپنی جو سطر حقیقی ہے اس کو بھی آپ نہیں کھول سکتی. باپ کے سامنے، ان کے سامنے یہ جو بیان ہو رہے ہیں، ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں، یہاں تک آپ کا جسم ان کے سامنے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور پھر بس جو حقیقی جو وہ ہے مطلب یعنی اس کے علاوہ، شوہر کے علاوہ آپ کے جسم کو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن جہاں مجبوری آ جائے، مثال کے طور پہ علاج کے سلسلے میں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، مجبوری کا آپ کو میں نے بتا دیا، عذر، مجبوری جسے کہتے ہیں. یعنی آپ انجیکشن لگوا رہی ہیں تو اب بازو وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتوں کا علاج عورتیں ہی کریں. مناسب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے، اور
یعنی عورتیں ہی ڈاکٹر ہوں، مناسب یہ ہے، لیکن جب مجبوری آ جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو لا جناح علیہن یہ جو فہرست ہو رہی ہے سامعین کرام، یہ گھر کی حدود کے اندر ہے۔ گھر کی حدود میں آپ کا والد ہو سکتا ہے، آپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں، بھائیوں کے بیٹے ہو سکتے ہیں، بہنوں کے بیٹے ہو سکتے ہیں، گھر میں آپ کی نوکرانیاں ہو سکتی ہیں۔ نسائہن اس سے مراد سامعین کرام گھر کی نوکرانیاں نہیں، گھر کی یعنی مسلمان عورتیں، غیر مذہب کی عورتیں یہاں مراد نہیں ہے سامنے کرام۔ وما ملکت ایمانہن سے مراد آج کل کے ماحول میں نوکرانیاں ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے آپ چہرہ، صرف چہرہ، میں نے آپ کو بتایا، بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف چہرہ آپ کھول سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ بس یہ حدود و قیود ہیں پردے کی سامنے کرام۔ باہر نکلیں تو سارے جسم پر اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اور گھر میں رہیں تو چادر اتار لیں۔ چادر اتار لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکے، مطلب وہ اس کی پھر چادر کی ضرورت نہیں ہے گھر کے اندر، پڑھونے کی گھر کے اندر ضرورت نہیں ہے، پڑھونا آپ اتار کے رکھ سکتی ہیں، لیکن ان حدود و قیود جو کہ میں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ سامعین کرام یہ تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اور عام طور پہ سامعین کرام دیکھیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں جو ہیں ہمارا اور کیا عورتیں اور کیا مرد، ہمارا تو دین و ایمان اپنا، ہمارا کوئی گھڑا ہوا دین ہے، اسلام ہے، اور دین جس طرح وہ تھا نا دین اکبری، تو اسی طرح ہم نے اپنے لیے اپنا دین ایک مذہب بنایا ہوا ہے۔ اور بعض آپ دیکھیں کیا حدود و قیود ہماری، اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا، بہرحال وہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، نہیں ہے تو معلوم کرنا چاہیے آپ کو۔ تو لا جناح علیہن فی آبائہن، دوبارہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، لا جناح علیہن یعنی پردہ نہ کرنے میں، یعنی اپنے اوپر چادر نہ ڈالیں تو خیر ہے۔ کہاں؟ گھر کی حد کے اندر، یعنی آپ کے بھائی کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، وہاں بھائی ہے، بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کا گھر ہے، بہن ہے، بہن کے بیٹے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں نوکرانیاں ہیں، یا مسلمان عورتیں آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں ملنے ملانے کے لیے، جو آپ کی رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کے سامنے پڑھونا اگر آپ اتار کے رکھ دیں اور اپنے عام اسلامی لباس میں آئیں پردے کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لا جناح علیہن کوئی گناہ نہیں ہے ان عورتوں پر، فی آبائہن کہ وہ پردہ نہ کریں، وہ پڑھونا نہ لیں اپنے باپ کے سامنے، ولا ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن نہ اپنے بھائی کے سامنے، ولا ابناء اخوانہن نہ بھائی کے بیٹے، ابناء اخواتہن نہ اپنی بہنوں کے بیٹے، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی ہم مذہب غیر مذہب کی عورتوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ غیر مذہب کی عورتوں سے عام طور پہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک سٹور میں آپ جا رہی ہیں اور وہاں ایک عیسائی سیلز گرل ہے، یا کوئی بھی ہے غیر مذہب، یا آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یا آپ کسی عیسائی کے گھر میں جا رہی ہیں، یہودن کے گھر میں جا رہی ہیں عیسائی، تو وہاں بھی آپ نے چہرے کا پردہ کرنا ہوگا عورت کے سامنے۔ نسائہن دیکھیں، میں اپنی طرف سے تو شریعت نہیں بنانا، شریعت تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ لا نسائہن اپنی عورتیں، تو اپنی مطلب اپنے مسلک، اپنے دین کے، جو آپ کے دین ہم مسلمان ہیں، تو ان کے سامنے آپ جو ہے پڑھونا نہ لیں، کوئی بات نہیں۔ ولا ملکت ایمانہن اور نہ اپنی کنیزوں سے، لونڈیاں آج وہ ہیں مراد ہیں نوکرانیاں، گھر کی نوکرانیاں ہیں، خالائیں ہیں،
تو واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہیں۔ یہ اصل میں ہماری تو توجہ نہیں ہوتی سامعین کرام، تو ان احکامات کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک مسلمان پرنسپل ہے، عورت ہے، ایک اسکول میں لڑکیوں کا اسکول ہے، وہاں ایک عیسائی آپ نے خادمہ رکھ لی، عیسائی خادمہ، اب ان سے آپ نے پردہ کرنا ہے، ان کے سامنے آپ چہرہ نہیں کھولیں، پردہ کریں، کیونکہ حکم ہے، اس میں چوں چرا تو ہو نہیں سکتی۔ تو یہ آپ اچھی طرح یہ الفاظ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتیں، یعنی گھر کی عورتیں تو مراد نہیں ہیں، گھر کی عورتوں میں بہن ہے، ماں ہے، اور کون ہے، یا خالہ ہے یا ممانی ہے۔ تو اس کے علاوہ تو پھر باہر کی عورتیں، ہاں مسلمان عورتیں جو ہیں تو ان سے آپ جو ہے وہ پڑھونے میں ملاقات نہ کریں تو خیر ہے، پڑھونا رکھ دیں، جو بھی ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ واتقین اللہ، آپ اللہ سے ڈرتی رہو، اے عورتوں، اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتی رہو۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اب یہ میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ سنیں، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اسی طرح تم درود بھیجو اللہ پر اور سلام بھیجو اچھے طریقے سے، تسلیمہ، سلام بھیجو اور درود و سلام۔ سب سے پہلے تو سامعین اکرام اس میں نبی کا یعنی مضمون چلا آ رہا ہے، اگر آپ غور کریں سامعین اکرام، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ مضمون جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سامنے کا سیاق کو دیکھیں، سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اچھی طریقے سے اس آیت کے فوراً بعد آیت نمبر 57، یہ 56 ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت سے پہلے بھی ایذاء رسول کا حکم ہے، یعنی ایذاء رسول کو ایذا نہیں دو، اور یہاں اس آیت کے فوراً بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کو ایذا رسانی کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، تو آگے اور پیچھے سیاق اور سباق میں ایذا رسانی سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، پھر ایذا رسانی کا نتائج بھی بیان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیں گے تو اس کے نتائج آج کے سبق میں، جس کا میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں تذکرہ کیا تھا، آج وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر تم ایذا رسانی دو گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور آج جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر سلام و درود، صلاۃ و سلام بھیجو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سامعین کرام، اس میں رسول کی ذات یعنی اس کی عظمت، ایک تو اس میں یہ ہے کہ رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہے، رسول کی ڈیوٹی، کتنی بڑی ڈیوٹی ہے، کتنا بڑا کام اس کے سپرد ہے، کتنے بڑے کام وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مضمون ہے، گہرا مضمون ہے۔ یعنی ہم دیکھیں، رسول اللہ کی ہدایت، اللہ کے رسول پر منحصر ہوتی ہے، یعنی اللہ ہدایت دینا انسان کو اللہ تعالیٰ کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری جو ہے وہ پورا کون کرتا ہے؟ رسول پورا کرتا ہے۔ رسول پہ ہدایت آتی ہے اور پھر رسول اسے آگے
کنوے کرتا ہے، امت تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت جو کہ انسان کی کامیابی کا زینہ ہے، وہ ہدایت اس کو انسان تک پہنچانا اور پھر اس ہدایت پر عمل کا ایک نمونہ پیش کرنا، یہ رسول کی بنیادی ڈیوٹیوں میں سے ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک گواہ ہے۔ تو رسول کی سامعین کرام اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق کو ہدایت دینا رسول کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں قرآن کے مضامین کو ذہن میں رکھ کے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ رسول کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انسانیت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اس سے نجات کا طریقہ بتانا، انسانیت کو اس کی کامیابی کی راہ بتانا اور اس کی کامیابی اس راستے پر چل کر عملی نمونہ پیش کرنا، یہ رسول کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی ذمہ داری اگر کوئی اچھے طریقے سے انجام دے تو وہ شاباش کا مستحق ہوتا ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں، ادھر ادھر کے کام کرنا چھوڑ دیں، خواہ کہ اگر ابھی آپ تلاوت بھی کر رہی ہیں تو آپ چھوڑ دیں، یہ تلاوت چھوڑ دیں، یہ اللہ کے کلام کو سنیں، یہ بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے ادھر ادھر باتوں میں دل لگا لیا ہو، میں آپ پھر متوجہ ہو کے دیکھیں، درود اللہ بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، انسانوں کو حکم ہے اس آیت میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے مل کے درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو رسول کی عظمت، پھر اس کی ذمہ داریاں، پھر وہ ذمہ داریاں جو اس نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں آگ سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہمیں جنت میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہمیں جنت کی راہیں آسان کر کے بتا رہے ہیں، وہ دین آسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھجوایا اس پر عمل کا ایک عملی طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جس کو وہ بخیر و خوبی بکمال احسن وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے انجام اپنی دے رہے ہیں۔ تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شاباش کے مستحق ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی شاباش کے مستحق ہیں، اور مخلوق کی طرف سے چاہیے کہ ان کو شاباش ہو، ان کے لیے زندہ باد ہو، اور ان کے لیے تعریفیں ہوں، اور ان کا شکریہ ہو۔ تو یہ یعنی رسول کی عظیم الشان ہستی، اس کی عظیم الشان ذمہ داریاں، اور پھر وہ ان ذمہ داریوں کو جس طریقے سے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، تو اس ذمہ داری کے پورے کرنے پر ظاہر ہے وہ شاباش، اللہ کی شاباش کے بھی مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں جو ہے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، خالق اور مخلوق، فرشتے اور ہم ایک سے ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نورانی، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا جو وہ ہے اندر جو ہے وہ نور ربانی ہے، روح ربانی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ صلاۃ جو ہے یصلون علی النبی، نبی پر سلام، نبی پر صلاۃ درود بھیجتے ہیں۔ تو دیکھیں تھوڑا سا یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب درود بھجواتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فرشتے اور ہم جب درود بھیجتے ہیں حضور پر اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتیں ہیں مخلوق کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھجوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی، اب رحمت ہمارے تو ذہنی حدود و قیود میں تو نہیں آ سکتی، لیکن
یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے، ایک حقیقی وجود رکھتی ہے اللہ کی رحمت۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فاولئک یرجون رحمت اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے اپنے نبی پر۔ اب ہمیں اور فرشتوں کو حکم ہے کہ آپ بھی، اے مخلوق تم بھی ان پر درود بھیجو۔ کیا مطلب؟ ان سے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی رحمت کی دعا اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمتیں نازل فرمانے والا ہے، تو وہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے، شاباش دے رہا ہے، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا مانگو کہ میں اپنی رحمتیں، تم مجھ سے سفارش کرو، مجھ سے دعا کرو۔ ہمیں جو حکم ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندو تم مجھ سے دعا مانگو کہ میں نبی پر اپنی رحمتیں نازل فرماؤں۔ ظاہر ہے جب ہم دعا مانگیں گے اور دعا مقبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر مزید رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو بہرحال اس میں سامعین کرام مضمون کافی ہے، اور ابھی تو ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن وما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا جناح علیہن، ان عورتوں پر گناہ نہیں ہے، کس میں؟ پردہ نہ کرنے میں، فی آبائہن، اپنے باپوں سے، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ اپنی کنیزوں سے، واتقین اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن
ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. There is no blame on them concerning their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or their female servants. But they should remain conscious of God. God is witness over all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.